السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی انصار، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ سوال یہ ہے کہ جوید احمد غامدی کہہ رہا ہے کہ یہ جو غار ہرا کا واقعہ ہے نا، یہ محض ایک افسانہ ہے۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ کل میں نے اس پر جواب دیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ غامدی محض ایک افسانہ ہے۔ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ غامدی آپ کو بظاہراً تو یہ کھودا انسان نظر آتا ہے۔ کھودا ہماری لینگویج میں اس کو کہتے ہیں جس کے منہ پر بال نہیں ہوتے، ہے مرد مگر داڑھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو میں اگر محمد اقبال کہہ دوں کہ غامدی کھودا، یہ کھوتا نہیں سمجھنا، میں کھوتا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کھودا کہہ رہا ہوں۔ کھودا جس کے چہرے پر بالکل بال نکلتے ہی نہیں ہیں۔ لفظ کھوتے سے ملتا جلتا ہے، لیکن میں کھوتا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں غامدی کھودا۔ آپ اب دھیان کرنا، اس کو کھوتا مت سمجھنا۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، غامدی کھودا کہہ رہا ہے کہ غار ہرا ایک محض افسانہ ہے۔ تو میں اگر محمد اقبال کہہ دوں کہ غامدی خود محض ایک افسانہ ہے، آپ کو یہ انسان نظر آتا ہے، مگر ایسے لوگوں کی مثال ہے کہ جیسے آپ گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں۔ اب گدھے پر کتابیں رکھ دینے سے گدھا جو ہے وہ عالم تو نہیں بن جاتا نا، یہ بات تو آپ ماشاءاللہ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ تو غامدی کہتا ہے کہ یہ جو غار ہرا کا واقعہ ہے یہ محض افسانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ میرے ہاتھ نیچے صحیح بخاری ہے، اور میں جو بھی بات کرتا ہوں نا، اللہ ذوالجلال کے فضل سے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، میں معصوم تو ہوں نہیں، یہ میں مانتا ہوں کبھی خطا اور مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے اندر وحی کا بیان ہے، حدیث نمبر 3 ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ روایت کی ابتدا ہو رہی ہے حدثنا یحییٰ بن بکیر، آگے اس کو روایت کرنے والی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں سے میں صرف غار ہرا کے ہی آپ کو الفاظ پڑھ کر کے سنانے لگا ہوں۔ کہتی ہیں حتی جاءہ الحق وہو فی غار ہراء فجاءہ الملک فقال اقرأ فقال فقلت ما انا بقارئ۔ اب یہ سب کچھ حضرت عائشہ کو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، یہ بھی یاد رکھنا۔ غامدی کھودا یہ کہتا ہے کہ یہ صوفیوں نے گھڑ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں کہ غامدی جیسے لوگ ہوں، یا مودودی جیسے لوگ ہوں، یا اسحاق جالوی جیسے لوگ ہوں، یا یہ مرزا پلمبر جیلمی جیسے لوگ ہوں، ان لوگوں کو مت سنا کرو، ان کے قریب مت جایا کرو، ورنہ آپ ہلاکت اور بربادی کی راہ پر چل پڑو گے۔ میں نے جو پہلا جواب دیا تھا نا، وہ آپ کے لیے کافی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن چلیں، ہم سخی بندے ہیں، فقیر بندے ہیں، کسی کا سوالی کا واپس نہیں کرتے۔ تو ماں جی عائشہ کہتی ہیں، کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ؟ حتی جاءہ الحق وہو فی غار ہراء، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حق آ گیا اور آپ حضور محمد رسول اللہ غار ہرا میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غار ہرا میں تھے تو کیا ہوا؟ فجاءہ الملک، غار ہرا میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ پڑھیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو یہ ایک کافی لمبی حدیث ہے۔ اب یہاں اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی جو ہے وہ غار ہرا میں آئی ہے، اور قرآن پاک کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتاب، ہاں جی اللہ اکبر، صحیح البخاری، امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔
تو یہاں تو واضح طور پر لکھا ہے. تو کیا حضرت عائشہ صوفی تھی؟ ہیں؟ حضرت عائشہ صوفیہ تھی؟ اللہ اکبر. صوفی تو پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ماں عائشہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس حق آیا وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، نبی پاک علیہ السلام غار حرا میں تھے. اب یہ جو غامدی نے سورۃ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا کی بات کی ہے، وہ بھائی یہ تو معراج کا قصہ بیان ہو رہا ہے. جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہاں جیسے اسراء کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر معراج کی بات ہو رہی ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ معراج ہے، معراج. اب اس خود غامدی کو کیا معلوم؟ یہ وہ خبیث لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کو اور قرآنی تعلیمات کو اور شرعی احکام اور تعلیمات کو جان بوجھ کر خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ ہے. تو یہ کھودا جو ہے نا، کھودا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، میں بے ادبی نہیں کہہ رہا، میں غامدی کھوتا نہیں کہہ رہا، کھودا. تو اس کھودا، یہ کھودا جان بوجھ کر خچ مار رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، خلط ملط کر رہا ہے.